پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ہماری خصوصی ویڈیو ہے 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پہ، وہ دن جب پاکستان نے کھلے عام اپنی ایٹمی قوت کا اظہار کیا۔ بہرحال پہلے دھماکے 28 مئی کو کیے گئے، لیکن کہانی اس سے کافی عرصہ پہلے شروع ہوئی۔ مئی 1974 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دور حکومت میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، جو پاکستان کی سرحد سے 150 کلومیٹر دور راجستھان کے صحراؤں میں پوکھران کے مقام پہ کیا گیا۔ اس وقت تک پاکستان کا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بھارت کے اس اقدام نے پاکستان کو اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیار کے حصول کی کوششیں کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ بھارت کے پاس اس وقت ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں تفصیلی اور جامع معلومات نہیں تھیں، اور ان کا یہ تجربہ بہت ہی کم گہرائی پر کیا گیا، اور اس کی وجہ سے قریب کے دیہاتوں کو کافی نقصان ہوا۔ کئی لوگوں کی عمارتوں میں دراڑیں پڑیں، اور آج تک قریبی دیہاتوں کے رہنے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اس وقت زمین سے نکلنے والی تابکاری سے اب تک انہیں کینسر اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں۔ بھارت نے یہ ٹیسٹ 18 مئی 1974 کو کیے، اور اس سے کچھ ہی دن پہلے 11 مئی 1974 کو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور چین کے بانی ماؤ زے تونگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر بھارت نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو علاقے کا فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے چین پاکستان کی ایٹمی مدد کرے گا۔ اس دورے کے دوران چین کے بانی ماؤ زے تونگ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ ان کی کسی بھی بیرونی سربراہ مملکت کے ساتھ آخری ملاقات رہی۔ اس ملاقات کے چند دنوں بعد بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے پوکھران کا دھماکہ کیا، اور چین نے اپنے وعدے کے مطابق کوئی ٹیکنالوجی تو نہ دی، لیکن 50 کلو افزودہ یورینیم پاکستان کے حوالے کر دیا، تاکہ پاکستان اس پہ اپنے تجربات کر کے اپنے ایٹمی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ پاکستانی سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ کیا بھارت نے واقعی ایٹمی دھماکے کیے ہیں یا نہیں، اور اگر کیے ہیں تو اس میں کون کون سے عناصر استعمال کیے ہیں، یورینیم استعمال کیا ہے یا پلوٹونیم یا کچھ اور۔ چنانچہ پاکستانی سائنسدانوں نے ایک طریقہ نکالا۔ اس بات کا علم پاکستانی سائنسدانوں کے پاس موجود تھا کہ ایٹمی دھماکے سے ہونے والی گرد کافی اونچائی تک فضا میں بلند ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہوائی جہاز اس فضا میں سے گزرے تو تابکار مواد اس کی بیرونی سطح پہ چپک جاتا ہے، اور یوں بھارت کے فضائی حدود میں سے جو بھی جہاز گزر کے پاکستان کے ہوائی اڈوں پہ اترتا، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان جا کر اس جہاز کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے اور گرد جمع کرتے، اور اس گرد کو پھر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا گیا، اور اس سے جو تابکار مواد حاصل ہوا اس سے اندازہ لگایا گیا کہ بھارت کے ایٹمی دھماکے کتنے طاقتور تھے اور اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا۔ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی جاسوسی سیارے موجود نہیں تھے، اور کوئی اور ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے بھارت کے ایٹمی دعووں کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ چنانچہ پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارت نے اپنی کم علمی کی وجہ سے دھماکے کافی کم گہرائی پہ کیے ہیں، اور اس سے کافی سارا ایٹمی مواد اور تابکار مواد فضا میں بلند ہوا ہے۔ چنانچہ جو بھی ہوائی جہاز بھارت کی فضائی حدود سے گزر کے پاکستان میں ہوائی اڈوں پہ اترتا، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان جا کر کے اس جہاز کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے اور دھول جمع کرتے۔ اس دھول کو پھر لیبارٹریوں میں لے جایا جاتا اور ٹیسٹ کیا جاتا۔ پاکستانی سائنسدان اس دھول میں تابکار مواد تلاش کرتے، اور یوں پاکستانی سائنسدانوں نے اس تابکاری کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھارت نے یورینیم، پلوٹونیم یا کون سی دھات اپنے ایٹمی ٹیسٹ میں استعمال کی ہے۔ اس وقت پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان
बेल्जियम में एक प्राइवेट कंपनी यूरेनको में काम करते थे, जो कि एटमी बिजली घरों के लिए यूरेनियम को अफज़ूदा करती थी। पाकिस्तानी खुफिया इदारे ने बेल्जियम में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़रिए से अब्दुल कदीर ख़ान से रब्ता किया और उनसे हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत इस बात की दरख्वास्त की कि अगर वो किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम कर सकें तो ज़रूर करें। अपने कैरियर को दांव पे लगाते हुए और काफ़ी ख़तरात मोलते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कंपनी से यूरेनियम अफज़ूदा करने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूज के नक्शे उठाए और पाकिस्तानी एम्बेसी को फराहम किए। ये एक इंतहाई पेचीदा मशीन होती है जिसकी तमाम तफसील हम अपनी एक पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों के पास नक्शे तो आ गए, लेकिन अब्दुल कदीर ख़ान की सरबराही में इस मशीन को पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक बनाने में पाकिस्तानी साइंसदानों को कई और साल लगे। तमाम प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत थी, लेकिन साथ ही राजदारी रखना भी ज़रूरी था। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान में एक इंतहाई मुहिब वतन और काबिल एतमाद शख्स से रब्ता करने की ज़रूरत पड़ी, और वो थे ग़ुलाम इसाक ख़ान, जो उस वक्त आला ओहदे पे फ़ाइज़ थे और बाद में भी आला ओहदों पे फ़ाइज़ रहे, और इन्होंने पूरे एटमी प्रोग्राम के दौरान राजदारी के साथ फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया। 1976 में सरगोदा के करीब केराना की पहाड़ियों में सुरंगों की खुदाई शुरू हुई। सुरंगों की खुदाई का ये काम अफवाज पाकिस्तान के इंजीनियरिंग इदारे FWO को सौंपा गया। इन सुरंगों की खुदाई का मकसद इंतहाई छोटे पैमाने पे एटमी टेस्ट करना था। सुरंगों की खुदाई का ये काम सिर्फ रात के वक्त होता ताकि अमरीकी जासूसी सैयारे इस काम को ना देख सकें और उन्हें कोई शक ना हो। इस दौरान एटम बम की डिज़ाइन का थियोरेटिकल काम और मैथमेटिक्स एक और एटमी साइंसदान डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान कर रहे थे, और तमाम एटमी प्रोग्राम के ये मैनेजर भी हुआ करते थे। और एक दूसरे एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद ने ऐसे आलात बनाए और सुरंगों में लगाए जिनके ज़रिए से पाकिस्तान के किए जाने वाले छोटे पैमाने के एटमी टेस्ट की मॉनिटरिंग हो सके और डेटा जमा किया जा सके। 1983 में सुरंगों की खुदाई का काम मुकम्मल हुआ और टेस्ट का आगाज़ हुआ। पाकिस्तानी साइंसदानों ने न्यूट्रॉन जनरेटर, या वो आला जो कि तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन पैदा कर सके और भारी यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम पे न्यूट्रॉन मार के एटमी अमल शुरू कर सके, इसका तजुर्बा किया। ये तजुर्बात भी सिर्फ रात के वक्त होते और सूरज निकलने से पहले पहले तमाम आलात को छुपा दिया जाता। सुरंगों के अंदर टेस्ट करने का मकसद ये था कि कोई भी ताबकारी बाहर ना निकले और अवाम को इससे कोई नुकसान ना हो। यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन मार के इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि एटमी रिएक्शन शुरू करने के लिए कितनी ताकत के न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं और यूरेनियम की कितनी मिकदार चाहिए होती है। डॉक्टर समर मुबारकमंद के डिज़ाइन करदा आलात तमाम डेटा जमा करते रहे। इसके अलावा एटम बम के मुख्तलिफ डिज़ाइनों पे बग़ैर धमाका किए तजुर्बात किए गए। बग़ैर एटमी धमाका किए इन एटमी टेस्टों को कोल्ड टेस्ट कहते हैं। इसी दौरान अमरीकियों को शक हो गया और हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे जहलम के करीब काला चट्टा पहाड़ और बलूचिस्तान में चागी के मकाम पे भी सुरंगें खोदने का आगाज़ किया गया। और यूँ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1983 से 1990 तक 7 साल के अरसे में इन 3 मकामात पे कुल 24 कोल्ड टेस्ट किए, जिसमें एटम बम के डिज़ाइन के मुख्तलिफ उसूलों का अंदाज़ा किया गया और एटम बम का डिज़ाइन मुकम्मल किया गया। भारत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान भी एटम बम बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि मुकम्मल राजदारी रखी गई थी, इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम किस हद तक आगे जा चुका है इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा कभी ना हो सका। और यही एक वजह है कि 1971 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े पैमाने की कोई जंग ना हो सकी। एटमी जंग के खौफ ने अमन को बरकरार रखा। 1989-90 में पाकिस्तान के पास एक बुनियादी एटम बम का डिज़ाइन तो आ गया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास ताबकार मवाद बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं थी और साथ ही पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल नहीं था ताकि जंग की सूरत में भारत के ऊपर एटम बम फायर किया जा सके। और यूँ 1989 में हतफ सीरीज़ मिसाइल के तजर्बात शुरू हुए।
ساتھ ہی سینٹریفیوج نامی مشین جس میں یورینیم اس حد تک افزودہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایٹم بم یا ایٹمی ری ایکٹر میں استعمال ہو سکے، اس کی ڈیزائننگ میں اور اس کو بنانے میں پاکستانی سائنسدان مصروف رہے تاکہ اس حد تک یورینیم بنایا جا سکے اتنی تعداد میں اور اس اچھی کوالٹی کا کہ اسے ایٹم بم میں استعمال کیا جا سکے. اور اس کام پہ کئی سال لگ گئے کیونکہ اس قسم کی کئی ہزار مشینیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے صرف چند کلو یورینیم بنانے کے لیے. اور ایک ایسے ری ایکٹر کی ڈیزائن پہ بھی کام جاری رہا جو کہ یورینیم کو پلوٹونیم میں تبدیل کر سکے، اور ایسا پہلا ری ایکٹر پاکستان نے خوشاب کے قریب 1998 میں مکمل کیا. 1984 میں ڈاکٹر سمر مبارک مند کے زیر سربراہی ایک الیکٹرانک ریسرچ کا ادارہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا جس کا نام تھا مارگلا الیکٹرانکس. اس ادارے نے پاکستانی میزائل پروگرام کے لیے گائیڈنس سسٹم کی ڈیزائننگ بھی جاری رکھی. سپارکو کے سائنسدانوں نے مایا اور ٹھوس ایندھن سے چلنے والے راکٹ انجنوں کے پہ تجربات جاری رکھے جو میزائلوں میں استعمال ہو سکے. گائیڈنس سسٹم اور انجنوں کو ہتف سیریز کے میزائلوں پہ ٹیسٹ کیا گیا، اور یوں 11 مئی 1998 کو جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ٹی وی پر آ کر کے ایک پریس کانفرنس میں بھارت کے دوسرے ایٹمی تجربات کا اعلان کیا تو پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایٹمی مواد، الیکٹرانکس، ڈیزائن اور سرنگیں پہلے سے ہی موجود تھیں. یہ تصویر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی چاغی کی سرنگوں سے باہر نکلتے وقت کی ہے جب پاکستانی سائنسدانوں نے جلد بازی میں چاغی کے اندر الیکٹرانک آلات لگائے اپنے ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ سرنگیں تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبی پہاڑ کے اندر گئی ہوئی تھیں اور انگریزی زبان کے لفظ ایل کی شکل کی بنائی ہوئی تھیں، اور پھر انہیں اندر ایٹمی آلات رکھ کے، الیکٹرانکس آلات رکھ کر کے بالکل سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایٹمی تابکاری باہر نہ آ سکے. اور پھر دھماکوں کے دوران باہر بیٹھے پاکستانی سائنسدان الیکٹرانک آلات کے ذریعے سے تمام ڈیٹا جمع کر رہے تھے. سرنگوں کو اور ان میں موجود آلات کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز نے بڑے حیران ہو کر کے یہ خبر دی کہ بھارتی ایٹمی دھماکے کے چند ہی دنوں بعد پاکستان نے بھی جواباً کئی ایٹمی دھماکے کر دیے، لیکن یہ کام تو کافی سالوں سے جاری تھا. ایٹمی ہتھیاروں کو بہتر سے بہتر بنانے کا کام آج بھی جاری ہے، اور پاکستان اپنے ایٹم بم کے ڈیزائن اور ڈیلیوری سسٹم یعنی میزائل کے ڈیزائن میں مسلسل بہتری لا رہا ہے تاکہ بھارت جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے کسی بھی مہم جوئی کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے. اور یوں یوم تکبیر کے موقع کی اس خصوصی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.